السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ MSM پریزیڈنٹ عرفان یوسف نے ریکنڈکٹ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنی تیاری شروع کر دیں، اب بک کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ ایسی بات میں نہیں کر سکتا جس میں ڈھارس اور امید نہ ہو۔ میں ہوپ فل ہوں، اگر میں ہوپ فل نہ ہوتا تو میں ایفرٹ نہ کر رہا ہوتا۔ ہمارا کیس گراؤنڈ مضبوط ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہائی کورٹ میں آپ ایسے بات نہیں کر سکتے، بات کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کا ڈاکومنٹڈ پروف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکومنٹڈ پروف نہ ہو تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں ایموشنز نہیں دیکھے جاتے کہ آپ ان کو کہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، تو عدالت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایموشنل باتیں نہ کرو، قانون کی بات کریں، دکھائیں کہ کہاں پر مس کنڈکٹ ہوا ہے، کون سی فالٹ ہے۔ اس کے اوپر ہمارا کیس گراؤنڈ مضبوط ہے، اور اگر ہمارا کیس گراؤنڈ مضبوط نہ ہوتا تو ہم آپ کو امید نہ دلاتے۔ مزید انہوں نے کیا کہا ہے ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ MCAT سے ریلیٹڈ اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں۔ شکریہ۔ اور بعض بچے پوچھتے ہیں جی کیا ہم ریکنڈکٹ ہوگا، کیا ہم تیاری شروع کریں؟ تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے میری جو ہے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھیں، اپنے آپ کو بکس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان ٹچ رہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتا جس کے اندر امید نہ ہو، جس کے اندر یعنی ڈھارس نہ ہو۔ تو میں تو ہوپ فل ہوں، اور میں ہوپ فل نہ ہوتا تو شاید میں ایفرٹ نہ کر رہا ہوتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پوچھتے ہیں جی ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، عدالت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک بات طے ہے، اب اگلوں نے جو بھی چیزیں کی ہیں، ہمارا جو کیس ہے اس کی گراؤنڈ مضبوط ہے۔ PMC کے ایکٹ کی وائولیشنز ہوئی ہیں، ٹیسٹ سسٹم کے اندر جو فالٹس اور فلاز تھے اور جو رزلٹ کے اندر فالٹس اور فلاز آئے وہ ایک سولڈ پروف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے وہاں پر کوئی بات کرنی ہے تو اس کا آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ پروف آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر وہ بات نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کی وہ بات وہاں پر سنی جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عدالتوں کے اندر ایموشنز وہ جج صاحب نہیں دیکھتے۔ وہاں پہ آپ کو جب بھی کوئی یہ بات کرنے لگیں کہ جی لوگ پریشان ہیں یا والدین رو رہے ہیں، بچے ڈپریشن میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایموشنل بات نہ کریں، ہمارے ساتھ قانون کی بات کریں، بتائیں کہاں پہ خلاف ورزی ہوئی، کہاں پہ مس کنڈکٹ ہوا، یہ چیزیں۔ تو اس کے اوپر جب دیکھتے ہیں تو کیس ہمارا گراؤنڈ مضبوط ہے، اور اگر گراؤنڈ مضبوط نہ ہوتی تو ہم آپ کو شاید یہ ہوپ بھی نہ دیتے کہ عدالتوں سے یہ انصاف ملے گا۔ اب ہم عدالتوں کے اندر موجود ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں جی کہ کیا ہوگا، دیکھیں عدالت کے اندر ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے جب یہ ساری سٹرگل اور ساری جد و جہد کی، اس کے اندر تو PMC نے بھی بے حسی کا مظاہرہ کیا، اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب نے بھی بے حسی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بات کو نہیں سنا۔ اب بات جو ہے وہ عدالت کے اندر ہے، اور عدالت نے بات سننی ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیس کی گراؤنڈ مضبوط ہے، بیس مضبوط ہے، سولڈ پروفس ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے وکلا عدالت کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں، آپ کے سامنے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، اور آج ایک ہمارے وہاں پہ جو کوئٹہ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں سے ایک نئی بھائی ہیں، ان کی بھی کال آئی تھی کہ وہاں کوئٹہ کے اندر بھی اب انہوں نے جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہاں پر بھی اب ایک پیٹیشن جو ہے وہ شاید آج فائل کر دی جائے گی، اگر آج نہیں ہوئی تو پھر کل چھٹی کے بعد پرسوں وہاں پر فائل ہو جائے گی۔ اب تمام ہائی کورٹس کے اندر پیٹیشنز ہیں، اور مشورہ کر کے پروفس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے وہ جو پیٹیشنز ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں۔ کہہ دوں کہ یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں ہم ہائی کورٹ میں انشاءاللہ جیتیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ لوز کرتے ہیں تو فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اندر ہونا ہے، وہ آخری جگہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، اور وہیں پر یہ چیزیں جانی ہیں۔ تو یہ ہم نے جنگ کو سپریم کورٹ تک لے کے جانا ہے۔ لیکن میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حق کی جد و جہد، انصاف کی جد و جہد میں پیچھے نہ رہا کریں، گھبرایا نہ کریں، کوئی منہ میں نہیں ڈال لیتا۔ ہم نے فرنٹ پہ آ کر
پوری جد و جہد اور اسٹرگل کی ہے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. تو اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. دوسروں پہ انحصار نہیں کرتے ہوتے کہ یار چلیں کچھ لوگ چلے گئے ان کی بیس پہ ہو جائے گا. نہیں, ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کے چراغ جلائے, اپنے حصے کی جو ہے وہ آواز بلند کرے, اپنے حصے کے لیے وہ جناب اپنے حصے کی جنگ لڑے انصاف کے لیے. تو یہ میری گزارش ہے. انشاءاللہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم جائیں گے, سپریم کورٹ تک پہنچیں گے, وہاں پر بھی ہم اپنی کوشش کریں گے, اسٹرگل کریں گے, اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم ہوپ فل ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم ہوپ فل ہیں. ہمارا گراؤنڈ مضبوط ہے, ہمارے کیس کی بنیاد مضبوط ہے, پروفس ہمارے پاس سالڈ ہیں. انشاءاللہ ہمارے حق کے اندر ہی فیصلہ آئے گا. اور یہ میں وہاں پہ بھی یہ بات کہتا رہا ہوں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اچھے وکیل نہیں کر سکیں گے پی ایم سی والے, اور شاید یہ سپریم کورٹ تک نہیں آئیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے. تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی. ایک ویڈیو پہلے ہمارے پیج کے اوپر لگی ہے ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری صاحب کی, اس میں انہوں نے رداد بتائی تھی. اس کا کچھ حصہ میں نے بھی کہ پی ایم سی کے ایکٹ کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر آج ساری بات ہوئی تھی. باقی تمام پروفس کے اوپر انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں بات ہوگی. اور کنکلوڈ کرتے ہوئے اسلام آباد میں 20 اکتوبر کو بھی ہے ایک پٹیشن کی ہیئرنگ, اور پھر یہ تمام پٹیشنز کی جو ایک مکمل ہیئرنگ ہے وہ 21 کو انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے ہائی کورٹ میں میاں گل اور مزیب صاحب کے پاس ہوگی. اور ایسے ہی پشاور کے اندر بھی جو ہیئرنگ ہے وہ ہیئرنگ ویڈنسڈے 20 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے, وہاں پر بھی ہے. کراچی کی پٹیشن کی بھی ڈیٹ آئے گی, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ دعا بھی کریں. انشاءاللہ تعالی دعاؤں سے بھی مقدر بدلتے ہیں, اللہ خیر کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے. اللہ اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر. شکریہ.